سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز اور یہاں سے آخر تک قرآن یہ صراط مستقیم کی مکمل تفسیر ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اے انسان، جس صراط مستقیم کا تو نے سوال کیا ہے، ہم نے اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے شروع کر کے آخر تک بیان کر دی ہے۔ اب اس سورت کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے انسان، اس قرآن کے حوالے سے آپ ایک ایمان، ایک عقیدہ یہ رکھو کہ اس کتاب کی کسی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ساری یقینی باتیں ہیں، اور آپ کے خالق مالک کی طرف سے یہ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی کوئی مزید تحقیق کی ضرورت ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کا ایک دعویٰ کہ قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں ان سے جو بھی رہنمائی، جو بھی ہدایت حاصل ہوگی، وہ صرف اور صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک ایمان اور عقیدہ ہے۔ کوئی انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، وہ کبھی بھی قرآن کی باتوں سے ہدایت نہیں لے سکتا، وہ قرآن کی باتوں سے نصیحتیں نہیں لے سکتا، جب تک اس کا یہ یقین کامل اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور اس کتاب کے حوالے سے یہ ایمان نہیں ہو جاتا کہ اللہ وہ خالق و مالک ہے اور اس کی بات میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہیں ہے۔ پھر جب یہ عقیدہ، یہ ایمان اور یہ قرآن کے حوالے سے ایسا بلیو ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی باتیں اس کے لیے بڑی ہدایت والی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کی یہ دعوت اے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے سامنے آپ قرآن کی اس دعوت کو پیش کرو گے تو قرآن کی اس دعوت کے سامنے تین طرح کے گروہ، تین طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک لوگوں کا گروہ وہ ہوگا جو اس کو ماننے والا، ایمان لانے والا۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا جو بالکل صاف انکار کرنے والا، اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جو ظاہری طور پہ مانے گا لیکن باطنی لحاظ سے آپ کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا تعارف کروا دیا۔ فرمایا اے پیغمبر، جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک تو وہ یہ نماز پڑھتے ہیں، دوسرا جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تیسرا ان کا ایک بہت بڑا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ضمیر، ان کا ایمان اتنا سچا اور پکا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، یؤمنون بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اس پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کے ان تصورات کو، عذابات کو، جنت کی نعمتوں کو، جہنم کے عذابات کو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ہم ان پر حرف ایمان لاتے ہیں۔ اے پیغمبر، ایمان والے بندے کبھی اس حوالے سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ اور اگلی ان کی چوتھی صفت یہ ہے، جو بھی پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہو چکی ان میں کسی کے اوپر وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں ان کی صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پر ایمان کا لفظ نہیں آیا، کہا آخرت کے حوالے سے ان کا یقین ہے کہ یہ دن آنا ہے، یہ عدالت لگنی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نے جو ایمان والوں کی صفتیں بیان کی، اب ہم ان میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیا ہمارا معاملات ایمان والے جیسے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھی چیزوں پر کیا ان سارے معاملات پہ ہم ایمان سچا پکا رکھتے ہیں؟ پہلی ساری کتابوں پہ بغیر کسی تفریق کے ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، آخرت پر یقین ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا ایک ایک عمل بتائے کہ میں نے ایک دن اپنے ان عملوں کا حساب دینا ہے، یہ نہیں کہ میری زبان بتائے کہ میں نے حساب دینا ہے،
لیکن میرے اعمال نہ بتائیں کہ میں نے حساب دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کفار کی نشانیاں بیان کی، ان کی علامتیں، ایک ہی علامت واضح کی، کہا پیغمبر کافروں کی سب سے بڑی نشانی پہچان یہ ہے، آپ ان پر یہ قرآن کی بات، ہدایت کی یہ بات بار بار پیش کرو گے لیکن وہ ہر بار اس کا انکار کریں گے۔ اللہ معاف کرے، ہے یہ نشانی، یہ علامت کفار کی، لیکن آج ہم بھی اس میں جائزہ لے سکتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں یہ والی نشانی تو نہیں؟ ایک بات دیکھیں، ایک خاتون کیسے کہہ سکتی ہے جب وہ پردے کی آیات کو سنے، کوئی مسلمان سود کی آیات کو، احکامات کو سنے، اسی طرح کوئی بھی مسلمان نماز کا ایک مسئلہ سنے کہ نماز پڑھنی ہے، ایک دفعہ اس کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھے، ایک دفعہ ایک خاتون کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پردہ ہے، ایک اسی طرح اور جو اسلام کے احکامات ایک دفعہ سمجھائے گئے، دوسری مرتبہ سمجھائے گئے، تیسری مرتبہ قرآن اس نے پڑھا، یہ باتیں سمجھی، ہر دفعہ ہی اس نے ان باتوں کو نظر انداز کیا ہے، تو کم از کم ایک نشانی، اللہ معاف کرے، یہ کفار والی، یہ مسلمانوں کے اندر یہ طرز عمل، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کفار وہی ہوتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، کفار کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کے معاملات، یہ سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات اس کے سامنے پیش کی جائیں، لیکن وہ ان کو اس طرح نظر انداز کرے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اہمیت، قرآن کی بات کی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی واضح کر دی، کہا ہے پیغمبر یہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں، مسلمانوں مومنوں کو تنگ کرنے کے لیے تدبیریں چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے سادے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ معاف کرے بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن اے پیغمبر ان منافقین سے بڑا بے وقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ جنہوں نے حق کو چھوڑ کے ضلالت کی راہ کا سودا کر لیا ہے، اس کو خرید لیا ہے، راہ حق کو چھوڑ دیا ہے، یہ تو سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ سورہ بقرہ کا انشاءاللہ جو اگلا مضمون ہے وہ کل انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔